بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آپ کے سامنے ایک عربی کتاب وقشان جسدی الجزء الثانی تالیف محمد کامل سے ماخوذ ایک سچی سٹوری پیش خدمت ہے۔ آج کا مسلمان گناہوں کی دلدل میں اتنا پھنس جائے گا مجھے یقین نہ تھا۔ اس واقعے نے اور اس عبرتناک انجام نے میرے تو رونگٹے کھڑے کر دیے ہیں۔ اسلام سے دوری اور گناہوں کی کثرت نے حرام کی تمیز مٹا دی ہے۔ انسان اشرف المخلوقات سے بدترین مخلوق بن چکا ہے۔ سعاد کی عمر جب 16 برس کی ہوئی تو اس کے شرابی باپ نے سعاد کا حق مہر خود ہڑپ کر کے اس کے ظالم شوہر کے حوالے کر دیا۔ بیچاری سعاد کی زندگی میں کوئی فرق نہ آیا۔ ظلم و ستم سہتے سہتے وہ خالد کی ماں بن گئی۔ بیٹے کی پیدائش پر اس نے سوچا اب اس کی زندگی میں کچھ سکون آئے گا، مگر شوہر کی زیادتیاں حد سے بڑھنے لگی تھی۔ دوسری بچی ہندا کی پیدائش پر اس کی ہمت جواب دے گئی۔ روزانہ کی ذلت اور نشئی شوہر کی مار پیٹ نے اسے مجبور کر دیا وہ اس ظالم سے جان چھڑا لے۔ کچھ عرصے بعد اسے طلاق ہو گئی۔ بے سہارا عورت اور بچوں کی موجودگی نے مجبور کر دیا کہ وہ کسی دوسرے آشیانے کی پناہ حاصل کرے۔ رشتہ داروں کے طعنے اور بچوں کی پھوک نے اسے دوسرے نکاح پر مجبور کر دیا۔ دوسرا نکاح اس کے لیے دوسری جہنم ثابت ہوا۔ سعاد کی شادی جب دوسرے شوہر آصف سے ہوئی تو اس وقت خالد دوسری جماعت اور ہندا پہلی جماعت کے طالب علم تھے۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا۔ آصف کا اٹھنا بیٹھنا بدقماش دوستوں کے ساتھ ہو گیا۔ یہ دوست نہ تو نماز روزہ کے پابند تھے اور نہ ہی ان میں کوئی اچھائی پائی جاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ہی بری صحبت سے منع فرمایا ہے۔ آپ کا فرمان ہے المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فحش کلامی کرنے والے اور فحش فلموں کو دیکھنے والے دوستوں کے ساتھ رہتے رہتے آصف بھی ان کے رنگ میں رنگ گیا۔ ادھر آصف کی سوتیلی بیٹی ہندا جوان ہو رہی تھی۔ آصف اس کے ساتھ غیر ضروری محبت و شفقت سے پیش آنے لگا۔ اسلام نے مرد و عورت کے درمیان فطری فرق کی وجہ سے کچھ حدود و قواعد قائم کیے ہیں، لیکن جب بے دینی اختیار کی جائے تو شیطان صفت افراد میں درندگی کا پہلو نمایاں ہو جاتا ہے۔ ہندا بیچاری اپنے سوتیلے باپ کی ہوشناک نظروں کو سمجھتی تھی، لیکن ماں کو ڈر اور خوف کی بنا پر بتا نہ سکی۔ بدفطرت آصف نے اپنے باپ ہونے کی شرم بھی نہ کی۔ ہیلے بہانوں سے ہندا کے جسم یا گالوں کو ہاتھ لگانا یا ہنسی مذاق کرنا اب اس کی عادت سی ہو گئی تھی۔ ہندا جب گھر میں اکیلی ہوتی ڈر کے مارے پڑوس کے گھر چلی جاتی۔ الغرض اس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی ہر ممکن کوشش جاری رکھی۔ ایک دن اسکول سے آنے کے بعد ہندا اپنی چارپائی پر لیٹ گئی۔ اس کو معلوم نہ تھا کہ خبیث النفس شیطان پردے کے پیچھے چھپ کر اسے دیکھ رہا ہے۔ آصف نے اچانک پردے سے نکل کر اپنی شیطانی کارروائی شروع کی۔ چیختی چلاتی ہندا وہاں سے فرار ہو کر گھر سے باہر نکل گئی۔ اس واقعے کی خبر اس کی ماں کو ہو گئی تھی، لیکن ماں بھی اپنے گھر کو سلامت رکھنے کی فکر میں خاموش ہو گئی۔ لیکن خباثت و ضلالت کی انتہا اس وقت ہوئی جب اگلے دن دوبارہ آصف نے جنسی حملہ کر دیا۔ ہندا کی ماں کے شور مچانے پر ایک پڑوسی نے آ کر غصے میں آصف کے سینے میں گولیاں داغ دی۔ حالت گناہ اور خدا کے غضب کو دعوت دیتے ہوئے مرنا انتہائی افسوسناک امر ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی بری موت سے سب کو بچائے۔ گناہوں اور فسق و فجور کی کثرت نے ہمارے معاشرے کی بنیادیں ہلا دی ہیں۔ ہم روز ایسے عبرتناک حالات دیکھتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں خوف خدا کا احساس نہیں